عزیزو و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں شب معراج کی یاترا کی ایک جھلک پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک حصہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی، ان کا نام ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابو طالب کی بیٹی تھیں۔ لوگ انہیں ام ہانی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10واں سال تھا، مہینہ رجب کا تھا۔ ایک رات آپ انہی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ پراتہ ادے سے پہلے ہی آنکھیں کھل گئیں۔ آپ اٹھ بیٹھے۔ آپ کو دیکھ کر ام ہانی بھی اٹھ گئیں۔ آپ نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ پھر ان سے بولے، ام ہانی، عشاء کی نماز میں نے یہیں تمہارے ساتھ پڑھی تھی، تم نے تو دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس سمے کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آشچرچکت ہو کر رہ گئیں۔ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر پڑھی، پھر بیچ رات بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس سمے ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ ہوا کیسے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ حیران تھیں۔ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولیں، ذرا تفصیل سے بتائیے کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ام ہانی، میں سو رہا تھا، اچانک مجھے لگا جیسے کوئی جگا رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام چھت پار کر کے میرے پاس آ گئے ہیں۔ یہ میرے لیے بالکل نئی گھٹنا تھی۔ اس سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح نہیں آئے تھے۔ وہ جب کبھی ظاہر ہوتے تو سامنے سے ہوتے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھ کو لے کر کعبہ کے پاس حتیم کے استھان پر آئے اور وہاں مجھے لٹا دیا۔ پھر میرا سینہ چاک کیا۔ اس کے بعد سونے کی ایک تھالی لائے۔ وہ تھالی ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ اسے میرے سینے میں اڑیل دیا، پھر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک بہت سفید جانور آیا۔ وہ جانور کھچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اس پر ہم دونوں سوار ہو گئے۔ پلک جھپکتے بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی۔ میرے پیچھے دوسرے سارے نبیوں نے بھی نماز پڑھی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ بڑے دھیان سے یہ سب انوکھی باتیں سنتی رہیں۔ وہ بڑی حیران اور آشچرچکت تھیں۔ اس سے ان کے من میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہانتا اور بڑھ گئی، لیکن ساتھ ہی ایک اندیشہ بھی ہوا۔ بولی، میرے بھائی، یہ بات کسی اور سے بیان نہ کیجیے گا، ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں میں انگلیاں ڈال لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے تو قریش سے بھی بیان کرنا ہے۔ وہ بولی، میرے بھائی، قسم دے کر کہتی ہوں، قریش سے بالکل مت کہنا، وہ تو ترنت جھٹلا دیں گے اور الٹا نقصان بھی پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، نہیں ام ہانی، اتنی ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور قریش کی مجلسوں کی طرف جانے لگے۔ ام ہانی سے اور کچھ تو بن نہ پڑا۔ انہوں نے اپنی ایک داسی کو آپ کے پیچھے بھیج دیا کہ جا کر دیکھیں اور جو کچھ ہو آ کر بتائیں۔ کعبہ میں قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا تھا ان سے بیان کریں، لیکن پھر سوچا تو کشمکش میں پڑ گئے۔ یہ گھٹنا سناؤں گا تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیا لوگ میری باتیں مان لیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ اور کیا پوری گھٹنا سنا دوں؟ کیا ان سے کہوں کہ میں رات بیت المقدس گیا تھا؟ اور کیا یہ بھی بتا دوں کہ وہاں سے پھر آکاش لوگ کی سیر کرنے گیا تھا؟ یا کیول اتنی ہی باتیں بتاؤں جتنی ام ہانی کو بتائی؟ بہت دیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اسی سوچ بچار میں بیٹھے رہے۔
طرح طرح کے خیال آپ کے من میں آتے رہے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے، آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا کہ میرے رب نے کیسی کیسی نعمتیں مجھے دی ہیں، میرا کتنا مان بڑھایا ہے۔ ایک ہی رات میں اس نے کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر وہاں سے آکاش لوک کا سفر بھی، جہاں اللہ کا سنہاسن ہے اور جہاں اسی کی بادشاہت ہے۔ دوسری طرف اندیشوں کا ایک طوفان تھا جو امڑا آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہ کر سوچتے، قریش کو جب یہ بات بتاؤں گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ حالانکہ میری دلی خواہش یہی ہے کہ رب کی جس عظمت اور بڑائی کو میں نے خود دیکھا ہے ان سے بھی بیان کر دوں، اللہ کی جن نشانیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے ان سے انہیں بھی واقف کراؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اسی ادھیڑ بن میں صرف جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے، حالانکہ کعبہ میں اس طرح آپ کبھی نہ بیٹھتے تھے۔ دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے خلاف چپ چاپ سے بیٹھے ہیں۔ ان میں ابو جہل بھی تھا اور عدی کا بیٹا مطعم بھی تھا۔ ابو جہل نے اس طرح اداس دیکھا تو اٹھ کر قریب آیا اور بولا، محمد کیا ہوا؟ آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا، ہاں آج رات مجھ کو سیر کرائی گئی۔ ابو جہل نے کہا، کہاں کی؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بیت المقدس۔ یہ سن کر ابو جہل کی ہنسی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ قریب تھا کہ وہ زور کا ٹھٹھا لگاتا، لیکن اس نے اپنے کو روکا کیونکہ ایک کامیاب ہتھیار اس کے ہاتھ آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں سندیہ ڈالنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سندگدھ بنانے کے لیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساہس بڑھاتے ہوئے بولا، اچھا اگر اوروں کو بھی بلا لوں تو کیا ان سے بھی ایسا ہی بیان کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے زور سے آواز لگائی، اے کعب بن لوئی کے کٹمب والوں! جھٹ پر سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ابو الحکم، کیا بات ہے؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اشارہ کیا کہ جو ابھی سنایا ہے ذرا ان لوگوں کو بھی سنا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، آج رات براق نامک ایک جانور آیا، اس پر بیٹھ کر میں نے بیت المقدس کی سیر کی۔ وہاں پہنچا تو نبیوں کی جماعت آئی، ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ میں نے ان سب کو نماز بھی پڑھائی۔ یہ سن کر ادھکتر لوگ بے قابو ہو گئے اور ایک زور کا ٹھٹھا لگا۔ ابو جہل ہنسی اڑاتے ہوئے بولا، اچھا تو سارے نبی زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گئے تھے، ذرا ان کا رنگ و روپ تو بیان کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نہ تو چھوٹے قد کے ہیں اور نہ زیادہ لمبے، سینہ چوڑا ہے، شریر لالما لیے ہوئے ہے اور سر کے بال بھی کچھ لالی لیے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا شریر بھاری بھرکم اور کچھ سانولا ہے اور قد لمبا ہے، اور خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے ملتے جلتے ہیں، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی۔ یہ سن کر سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ محمد کا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ اور من گھڑت ہے؟ کچھ دلوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور مہانتا کا سکہ بیٹھ گیا۔ کچھ لوگوں کی عقلیں حیران اور دماغ پریشان ہو گئے، کچھ سندیہوں میں پڑ گئے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ آپ کے پیارے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے کہ ان کو بھی یہ عجیب خبر سنا دے۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر ذرا اپنے نبی کی تو سنو، کہتے ہیں کہ آج رات میں نے بیت المقدس کی سیر کرائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ مشرک نے کہا، جی ہاں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو بے شک سچ کہا ہے۔ مشرک نے کہا، یہ بھی کوئی یقین میں آنے کی بات ہے؟ وہ بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے ہی لوٹ آئے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک یہی کیا، مجھے تو اس سے بھی بڑھ کر عجیب باتوں پر یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات ہو یا دن ہو، کوئی بھی
समय हो आकाश से मेरे पास ज़रा सी देर में खबरें आ जाती हैं और मुझे इसमें कोई शक नहीं। तुम तो बैतुल मुक़द्दस तक ही आने जाने पर हैरान हो। बताओ यह कितनी अजीब बात है कि मिनटों और सेकंडों में आसमान से वही आ जाती है। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस समय आप काबा में थे और मुशरिक लोग आपसे कह रहे थे, मोहम्मद अब तक तो तुम्हारे बारे में हमें केवल शक ही था, लेकिन आज यकीन हो गया कि सचमुच तुम झूठे हो। अपनी ओर से मन गढ़ंत गढ़ गढ़ कर हर बातें कहते हो। हम लोग तो ऊँटों पर बैतुल मुक़द्दस जाते हैं तो 1 महीना पहुँचने में लग जाता है और 1 महीना वहाँ से वापस आने में, और तुम कहते हो कि एक ही रात में गए भी और वापस भी आ गए। लात और उज्जा की कसम, हम तुम्हारी यह बात बिल्कुल नहीं मान सकते। बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मोहम्मद झूठ नहीं बोलते। वास्तव में आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। मुतइम ने कहा, मोहम्मद ज़रा बैतुल मुक़द्दस का नक्शा तो बयान करो। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, समझ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि मुतइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबस करना चाहता है, इसलिए उनकी इच्छा हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर दें ताकि उसका सच्चा होना साबित हो जाए। उन्होंने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल बयान कर दीजिए, मैं तो बैतुल मुक़द्दस देख चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेझिझक वहाँ का नक्शा बयान करने लगे, हालांकि इससे पहले आप वहाँ कभी नहीं गए थे। वहाँ जितने निशान थे, जितनी पहचानें थीं, सब बयान कर दी। आप बयान कर रहे थे और लोग चुपचाप ताज्जुब और हैरत के साथ गुमसुम सुन रहे थे। लेकिन अभी बात खत्म ना हुई थी कि उनकी हरधर्मी फिर जाग उठी। शक की अंदाज से सिर हिलाते हुए बोले, किसी ने तुम्हें यह सब बता दिया है, कोई और खुला सबूत लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जिन जिन चीज़ों के पास से गुजरे थे उनको बयान करते हुए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फुला फुला काफिलों से मेरी मुलाकात हुई, उन बस्तियों में मैं गुजरा, ये ऊँटनियाँ मैंने देखी। इतने काफिले जल्द ही पहुँचने वाले हैं और इतने भी कुछ फासले पर हैं। फिर उन काफिलों के साथ ये सामान हैं और उनके जानवर ऐसे ऐसे। मुशरिक ने कहा, तुम्हारी बातों पर हम ऐसे कैसे यकीन कर लें? ज़रा ठहरो, काफिलों को आ जाने दो, उनसे भी पूछ लें कि उस रात कहाँ थे और जो निशानियाँ तुम बता रहे हो उनकी जांच भी कर लें। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल उठे, अल्लाह के रसूल, आपने सच फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुका लिया। कुछ देर इसी हालात में रहे, फिर सिर उठाया और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखते हुए फरमाया, अल्लाह ने तुमको सिद्दीक की उपाधि प्रदान की। सभा खत्म हो गई, लोग इधर उधर फैल गए, लेकिन अब जहाँ देखिए यही चर्चा थी, जिधर देखिए इसी का जिक्र था। जहाँ 2 आदमी जमा होते इसी तरह की बातें करते। क्या यह घटना सही है? क्या यह बात अक्ल में आती है? क्या इतनी देर में इतनी दूरी की सैर मुमकिन है? क्या पता मोहम्मद ने झूठ का पुल बांधा हो। कुछ ही दिन बीते थे कि वे काफिले आ गए जिनका वर्णन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। देखा गया तो सामान वही थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे, जानवर भी बिल्कुल वैसे ही थे। तो क्या मुशरिकों ने अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से झुका दिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मान लिया? नहीं, उनकी हरधर्मी को और जोश आ गया। बोले, मुगीरा के बेटे वलीद ने कहा था कि मोहम्मद जादूगर हैं। उसने कोई गलत थोड़े ही कहा था। देखो, इन बातों से उनकी पुष्टि होती है। वास्तव में कितनी सच्ची बात कही थी उसने। यह तो था मुशरिकों का हाल। मुसलमानों के लिए भी यह घटना कुछ मामूली न थी। यह एक फैसला कुन मोड़ था जिसने खरे खोटे को अलग कर दिया। मालूम हो गया कि किसका ईमान मजबूत है और कौन अभी ईमान से दूर है। जिसका ईमान मजबूत था, इस घटना के बाद और अधिक चमक उठा।
اس نے اور ادھک مضبوطی اور تازگی آ گئی، مگر جن کے دل بیمار تھے اور ایمان بے جان، وہ طرح طرح کے بھرم اور شک میں پڑ گئے، وہ سندیہوں کے بھنور میں گھر گئے اور آخرکار دین سے پھر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنے سچے ساتھیوں کے بیچ بیٹھے، اللہ نے ان کو جو بڑی بڑی نعمتیں دی تھیں ان کا ذکر کرنے لگے۔ بیت المقدس سے آکاش پر جانے کا حال بھی سنایا، وہاں قدرت کے جو جلوے دیکھے ان کو بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پہلے آکاش پر لے گئے، وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ملے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب دائیں اور دیکھتے تو کھل اٹھتے اور ہنسنے لگتے، اور بائیں اور دیکھتے تو مارے غم کے آنسو بھر جاتے، کیونکہ دائیں اور ان کی نیک اولاد کے کرم تھے اور بائیں اور بری اولاد کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بولے، تمہارا آنا مبارک اے نیک نبی، اے نیک بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم علیہ السلام ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آکاش پر لے گئے، پھر تیسرے پر، اسی طرح آگے بڑھتے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جس نبی کے پاس سے گزرتے یہ من موہک شبد کانوں میں گونجتے، تمہارا آنا مبارک ہو یا اے نیک نبی، اے نیک بھائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آکاش پر پہنچ گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، دیکھتے ہی بولے، تمہارا آنا مبارک اے نیک نبی، اے نیک بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے ہی بڑھے، راستے میں سوندری کے روپ بھی دیکھے اور پرکوپ کے درشیہ بھی دیکھے، ہزاروں فرشتے بھی نظر آئے جو سجدے میں پڑے ہوئے رب کا گنگان کر رہے تھے۔ بڑھتے بڑھتے آپ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے سنہاسن کے قریب پہنچ گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، کہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہیے کیا فرض ہوا امت پر؟ انہوں نے دیکھتے ہی پوچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوٹ کر جائیے اور رب سے کمی کرنے کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور کمی کرنے کی درخواست کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدھی نمازیں کم کر دی۔ واپسی پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سنا تو فرمایا، پھر جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے، اتنی نمازیں بھی امت پر کٹھن ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ گئے اور کمی کا انورودھ کیا، اللہ نے درخواست قبول کر لی اور کچھ نمازیں پھر کم کر دیں۔ واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا کہ جائیے اور کمی کی پھر گزارش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، اللہ نے اس بار 5 نمازیں کر دی اور فرمایا، اے 5 نمازیں، یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کا 50 ہی کا ہے، میرے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا فرمان تھا۔ پوری رات بیت گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکاش پر جو درشیہ دیکھے تھے، خدا کی قدرت کے جو جلوے نظر آئے تھے، انہیں آپ پوری دلچسپی کے ساتھ سنا رہے تھے۔ ساتھی مزے لے کر سن رہے تھے۔ آپ نے جنت میں جو کچھ دیکھا وہ بھی بیان کیا اور نیک ساتھیوں کو خوش خبری بھی دی کہ جنت میں یہ نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن جو دین سے پھر گئے ان کا کیا ہوا؟ ان کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا، قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کی آیت کا ترجمہ ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دکھایا ہے اسے تو بس ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔